السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے پردہ۔ پردہ ہم مسلمان عورتوں کی عزت و وقار کی علامت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب سے خواتین کا اعراض سب سے پہلا موضوع ہے کہ جس سے خواتین اعراض کرتی ہیں، ان خواتین کے لیے ایک اہم پیغام کہ عورت اور شرم و حیا ایک اہم اور دلکش موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے حق سچ کہنے، لکھنے اور بیان کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ لفظ عورت عربی زبان کا ایک خوبصورت لفظ ہے جس کا معنی ہے پردہ، یعنی عورت کا مطلب ہے ڈھکی چھپی ہوئی۔ اس کا ظاہر ہونا باعث ندامت اور شرمندگی ہے۔ کھلے عام پھرنا اس عظیم لفظ اور عورت دونوں کی توہین ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے ایک اہم پیغام اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر کھلے عام باقاعدہ خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور کس قدر خوش نصیبی ہے خواتین کے لیے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے عزت، احترام، تحفظ، اجر و ثواب غرض دنیا کے تمام معاملات میں کسی سے پیچھے نہیں رکھا۔ بے شمار انعامات ہیں اس ذات باری کے ہم خواتین پر۔ کاش ہم کبھی غور کریں، کاش ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو تو آج اس قدر ہم کجروی، بے راوری اور دین سے دوری اختیار نہ کریں۔ آج کل بے پردہ خواتین کھلے عام فحاشی اور بے حیائی کی مثالیں رقم کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی نعوذ باللہ قابل عزت سمجھی جاتی ہیں۔ باپردہ اور باحیا خواتین کو دقیانوسی اور جہالت کے القاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باحجاب اور باپردہ خواتین کو مختلف انداز سے تنگ کیا جاتا ہے، ان پر آوازیں کسی جاتی ہیں۔ اگر وہ کسی تقریب میں جائیں اور وہاں حجاب کیے رکھیں، برقع اوڑھے رکھیں، بے پردہ نہ ہوں تو ان کو اس ماحول میں اجنبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ان کے پردے کی وجہ سے ان سے انتہائی درجے کی بد اخلاقی کی جاتی ہے۔ ایسا کرنے والے خود کو مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ بدترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں پردہ نہیں تھا۔ اسلام آیا تو تب پردہ شروع ہوا، اور پردہ نہ کرنا جہالت کی علامت ہے۔ جو محض ایک شرعی حکم کے اپنانے کی وجہ سے ایک انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کا دل توڑتے ہیں، ان سے گھٹیا سلوک کرتے ہیں۔ جو لوگ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے اخلاقی اقتدار کی پامالی کے علاوہ اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت یہ سوال کہ اس عورت یا مرد کے متعلق قرآن مجید کا کیا حکم ہے جو شرعی پردہ کرنے والی عورت کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ ان عورتوں اور مردوں کے متعلق قرآن کا کیا حکم ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے کہ جو پردے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو بھی کسی مسلمان مرد یا عورت کا صرف اس وجہ سے مذاق اڑائے، اسے حقیر جانے، اس کی بے عزتی کرے کہ وہ شریعت کے احکام کو بجا لاتا ہے، تو ایسا انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ کا مجرم ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہے کہ اس کو اللہ کی ناراضگی نصیب ہو۔ اسی سوال کا ایک اور زاویے سے تفصیلی جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جو شرعی پردہ کرنے والی خواتون کا، عورتوں کا مذاق اڑاتا ہے، شرعاً اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص کسی مسلمان خاتون یا مرد کا اس لیے مذاق اڑاتا ہے کہ وہ پابند شریعت ہے، تو ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص کافر ہے جو کسی بھی اسلامی حکم کا مذاق اڑائے، شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے۔ عمل نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اس کا انکار کر کے اس کا مذاق اڑانا بہت بڑی بات ہے۔
ایسا مزاح مسلمان خواتین کے شرعی پردے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مجلس میں کہا، میں نے ان قرا حضرات جیسے پیٹو اور بزدل کوئی نہیں دیکھا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو منافق ہے، میں اس بات سے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کروں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آسمان سے قرآن نازل ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے اس مذاق اڑانے والے شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی اونٹنی کے کچاوے والی پٹی کے ساتھ لٹکتا ہوا جا رہا تھا اور پتھر اسے زخمی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ان کلمات سے اسے جواب دو، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو۔ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کو اللہ، رسول اور آیات اللہ کے مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا ہے، یعنی جو کسی پابند شریعت انسان کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ، رسول اور قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شیطان نے فحاشی کو عام کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے عورت کو عریاں ہونے کی دعوت دی۔ شیطان کے چیلوں نے شیطان کو راضی کر لیا، دنیا بنانے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی راحت بھری آخرت کو تباہ کر دیا۔ اب ہم نے اپنی نئی نسل کو کس طرف لگانا ہے؟ خود تو ہم برباد ہوئے، جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ خود تو برباد ہوئے، مگر معصوم ذہنوں کو بھی اسلام سے دور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ خود تو نہیں کرتے لیکن اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دین اسلام کو تمام ادیان کا سردار بنایا۔ دین اسلام کو بہترین اور مکمل دین بنا کر قرآن پاک میں ہمارے لیے تمام احکام واضح کر دیے۔ دین اسلام ہمیں امن، سلامتی، تحمل، برداشت، حسن اخلاق اور نیک اور عظیم انسان بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے دین اسلام کو تمام ادیان سے بہتر اور بلند کر دیا۔ تمام حقوق و فرائض خصوصاً حقوق انسانی، حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا اور ہر حق والے کو اس کا حق دینے کا حکم جاری فرمایا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کا تو ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، دین اسلام زیادتی کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مذہب نون مسلم لوگوں سے بھی بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح دین اسلام نے خواتین کی حفاظت اور عزت کرنے کا حکم دیا۔ دور جاہلیت میں خواتین کو شو پیس بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ کوئی تہذیب و تمدن نہ تھا، عورتوں کے بازار لگتے تھے، عورت کو صرف متاع دنیا سمجھا جاتا تھا اور عورت کھلونا بنی ہوئی تھی۔ اور ابھی بھی یہ ماڈرن جو کنٹریز ہیں ان میں بھی عورت کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے جو دورہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ امیر غریب عورت کا واضح فرق ہوتا زمانہ جاہلیت میں۔
زمانہ جاہلیت میں عورت کی اہمیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہ تھی۔ اسلام آیا، اس نے خواتین کے سر پر عزت کا تاج رکھا۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیوی گھر کی ملکہ بنی، بیٹی دل کا سکون اور چین قرار پائی، تو بہن عزت و احترام کا پیکر نظر آئی۔ لیکن آج کی عورت نے دورہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ دورہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا، آج کی عورت وہی کچھ کر رہی ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کو کتنا وقار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ باپ کے قدموں تلے جنت ہے، بلکہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ بیوی گھر کی ملکہ کہلائی، اور متاع خیر دنیا کا بہترین جو چیز ہے وہ عورت بیوی کو قرار دیا گیا۔ بیٹی دل کا سکون اور چین قرار پائی، تو بہن عزت اور احترام کا پیکر نظر آئی۔ لیکن آج کی عورت دورہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ عورت خود بازار کی زینت بن گئی۔ مردوں کے برابر حقوق کی جنگ تو آج کی بھٹکی ہوئی عورت کو یاد رہ گئی، لیکن اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں بھول گئی۔ عورت اپنی ذمہ داریاں بھول گئی، لیکن اس کو یہ یاد رہا کہ اس کو بھی حقوق مردوں کے برابر چاہیے۔ آج عورت نے تو اللہ کے احکام کو پامال کر دیا، پس پشت ڈال دیا، اور باغی اور سرکش بن گئی کہ گویا اس نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اس کی بے پردگی نے اسے بے سکون کر دیا، اس کی حفاظت نہ رہی۔ آج چاروں طرف ایک میلے کا سما نظر آتا ہے، اور عورتوں کی کثیر تعداد بے پردہ نظر آتی ہے۔ کیا یہ دین اسلام سے مذاق نہیں؟ آپ کو دین اسلام سے پیار اور محبت سے سمجھانے اور کاہل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ نبی رحمت نے وصیت فرمائی، عورتوں کو وصیت کر بھلائی کے ساتھ۔ دین اسلام نے آپ کی حفاظت فرمانے کا حکم دیا۔ دین اسلام نے عورتوں کی حفاظت فرمانے کا حکم دیا، اور پردے کو عورتوں کے لیے لازم اور فرض قرار دے دیا، کیونکہ عورت ایک قیمتی ہیرا، دلکش زیور اور خوبصورت موتی ہے، بلکہ آپ کی عزت اور تکریم تو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور نہ کوئی آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھے۔ اکثر خواتین کو یہ کہتے سنا کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ اس ظاہری پردے کا کیا فائدہ؟ اس ظاہری پردے میں کیا رکھا ہے؟ یہ بہت ساری خواتین کا سوال ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر دل اور آنکھوں ہی سب کچھ ہوتی، دل اور آنکھیں ہی سب کچھ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کس زمرے میں آتا ہے؟ آپ غور کریں اور قرآن کو پڑھیں۔ سورہ حجرات، خاص کر سورہ نور، سورہ حجرات کا ترجمہ کریں، بلکہ پورے قرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھیں، اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کی کیا ویلیو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم کیوں دیا۔ آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو خود ہی اس شیطانی وسوسے کا جواب مل جائے گا۔ انہیں خود ساختہ باتوں اور من گھڑت قصوں نے تو ہمیں شیطان کی چال میں پھنسا دیا۔ اسی نامراد شیطان نے اپنی باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور خواتین اسی آس پر بے پردہ ہو گئیں کہ ہم تو حیا والی اور نیک دل ہیں۔ جب آپ نے اللہ کا حکم ٹھکرا دیا تو پھر کیسی حیا، کیسی شرم، کیسا دل کا پردہ؟ اگر پردہ دل اور آنکھوں کا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی کو کیوں حکم دیا جاتا کہ اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ حیادار نہیں تھیں؟ ان کی آنکھوں میں حیا،
ان کے دل پاک، ان کا کردار پاک، پھر بھی حکم دیا گیا کہ پردہ کریں۔ ایک مسلمان عورت کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کو فرض کر دیا۔ یہ یاد رکھے کہ ہم نے قبر میں اکیلے ہی ہونا ہے۔ آج اگر چند لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو کل انہی لوگوں کے کندھوں پر ہم قبر کے حوالے کیے جائیں گے۔ اگر پردے کے بارے میں سوال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ پہلے سے بے پردہ ہیں تو آج توبہ کر لیں۔ میرا بیان سننے کے بعد آپ پردے کی پابندی کریں۔ عورت چاہے جس ایج کی بھی ہے، پردہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ رجوع کی گھڑیاں آپ کی منتظر ہیں۔ شرم محسوس نہ کریں، آر محسوس نہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے، بس اپنے اللہ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اصل زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی سکون و چین کا پیغام ہے۔ پردہ عورت کا خوبصورت زیور ہے، اسی کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیں، اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں اور انہیں تنگ نہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آج کی بھٹکی ہوئی مسلمان عورت کو پردے کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ وہ پردہ کرے اور اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لائے۔ کاش اس آیت کو ہر مسلمان خاتون اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار کر دنیاوی معاملات کو پس پشت ڈال کر اس عظیم حکم کو فوراً مان لے۔ آمین۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ مومن خواتین اپنے سینوں اور اپنی اوڑھنیاں، دوپٹے، چادریں وغیرہ ڈال کر رکھا کریں، یعنی ڈھانپ لیا کریں۔ عورت کی تقدس و حیا کی حفاظت کا اعلان قرآن پاک نے فرمایا، اپنے دوپٹے کے بغیر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔ بیٹے، بھائی، سسر اور باپ کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھے رکھیں تاکہ شرم و حیا قائم رہے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام دلوں میں برقرار رہے۔ لیکن آج عموماً شادی بیاہ کے موقع پر ایسے فحش لباس زیب تن کیے جاتے ہیں کہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ گلے اتنے کھلے کہ سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ آج کی عورت اس دنیا کی محبت میں اس قدر مدہوش ہو چکی ہے کہ اسے اپنی قبر بھی بھول گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، ہمارے لیے کتنی سہولتیں فراہم کیں، یہ جاننا ایک مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں تو بعض خواتین دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور بڑے مزے سے میوزک لگا کر کام شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں اور شیطان ہی اکسا کر، بہلا پھسلا کر انہیں خلاف شرع کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب قرآن پاک میں ایک حکم واضح ہو گیا تو پھر اس قدر خلاف ورزی کیوں؟ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس ناپائیدار زندگی کو خیر آباد کہہ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف بھی جانا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے برقعے، اپنے دوپٹے، اپنی
ابائے کو ہمیشہ درست رکھیں اور اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، جس طرح اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا اسی طرح پردہ کریں۔ دنیا دار عورتوں کی طرح مت دکھیں۔ ایسی بے پردہ اور قرآن و سنت سے انحراف کرنے والی خواتین ہمارے لیے اللہ کے فضل سے کوئی مشعل راہ نہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور امیر المؤمنین کی خواتین اور ام المؤمنین ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پردہ کرنے، شرم و حیا کرنے والا بنائے تاکہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ ترجمہ: اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور تمہارے دلوں کے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔